مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ نحمده ونستعينه ونستغفره به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد بعض دوستوں کا میں یہ خیال ظاہر کیا کہ ابھی 2 ہفتے پہلے ایک جمعہ کو جو ناغہ ہوا تھا تو احتر کو بعض علماء کرام کے ساتھ ازبکستان جانا ہوا تھا، تو بعض دوستوں کا نے یہ فرمائش کی کہ کچھ اس کے تاثرات اور حالات تھوڑے سے بیان کر دیے جائیں۔ مجھے بھی یہ خیال ہوا کہ سفر تو بہت سے ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس میں شک نہیں کہ اس سفر میں اللہ تبارک و تعالی نے عبرت اور معزت کے بہت سے سامان عطا فرمائے، تو اس فرمائش کی تعمیل میں بھی اور اس خیال سے بھی کہ ہم سب کے لیے اس میں عبرت کے بعد بڑے اہم پہلو ہیں، تو آج اسی کے بارے میں کچھ عرض کر دوں۔ جیسا کہ پہلے بھی میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ کوئی بھی واقعہ اس دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں انسان کے لیے کوئی نہ کوئی درس کا پہلو نہ ہو، اور جس میں انسان اپنی زندگی کے لیے کوئی نہ کوئی سبق نہ سیکھ سکے۔ اگر اللہ تعالیٰ دیکھنے والی آنکھ عطا فرمائے، سمجھنے والا دل عطا فرمائے، تو زندگی کا ہر واقعہ کچھ نہ کچھ سبق رکھتا ہے۔ تو یہ سفر جو پیش آیا اس کے اندر بھی ہمارے عبرت اور معزت کے بہت سے پہلو ہیں۔ سفر تھا ازبکستان کا، یہ وہ ریاست ہے جو حال ہی میں روس کے تسلط سے آزاد ہوئی ہے، اور کبھی اپنی زندگی میں یہ تصور نہیں تھا کہ ان مقامات کو دیکھنے کا اتفاق ہو سکے گا، کیونکہ حالات ہی وہاں روس کے تسلط کے بعد ایسے تھے۔ علاقہ وہ ہے جو کسی زمانے میں اسلام کا اور اسلامی علوم کا مرکز رہا ہے۔ آپ نے بھی نام سنا ہوگا بخارا اور سمرقند کا۔ بخارا اور سمرقند وہ عظیم شہر ہیں جنہوں نے عالم اسلام کی مایہ ناز شخصیتیں پیدا کی۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ سیاہ ستہ 6 کتابیں حدیث کی سیاہ ستہ کہلاتی ہے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا سب سے مستند مجموعہ ذخیرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کو یہ مقام بخشا کہ ساری دنیا اسلام میں ان کتابوں کو سب سے زیادہ مستند سمجھا جاتا ہے۔ پوری دنیا اسلام نے ان کو مستند کتابیں مان لیا حدیث۔ ان 6 کی 6 کتابوں کے مؤلفین، یہ بھی قدرت کا عظیم کرشمہ ہے کہ ان 6 کی 6 کتابوں کے لکھنے والے عرب میں پیدا نہیں ہوئے، وہ سب عجم کے لوگ ہیں اور اسی خطے کے باشندے، جن میں سے بیشتر اسی ازبکستان کے ہیں
اور بعض ان کے آس پاس کے ممالک کے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب سے یہ بخاری قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ اصح الکتب سمجھی جاتی ہے، وہ بھی یہیں بخارا میں پیدا ہوئے، اسی لیے بخاری کہتے ہیں، اور انتقال سمرقند کے قریب ایک چھوٹی سی جگہ کرتن ہے، وہاں پر ہوا، سمرقند کے پاس۔ ساری زندگی علم دین کی، علم حدیث کی تحصیل میں گزاری، وہاں سے علم حاصل کرنے کے لیے عراق اور حجاز اور شام کا سفر کیا، اور اس حالت میں سفر کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وہاں کے ایک استاد جن کے جو غالباً بغداد کے استاد تھے، بغداد کے شیخ سے حدیث کا درس ہوا کرتا تھا، تو اس میں جا کر حدیث کے درس میں شامل ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ استاد نے دیکھا کہ سبق میں حاضر نہیں، درس میں موجود نہیں۔ تو یوں تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو آتے جاتے رہتے ہیں، کبھی حاضر ہیں کبھی غیر حاضر ہیں، لیکن یہ ان طالب علموں میں سے تھے کہ جن کی غیر حاضری کا استاد کو تصور نہیں ہوتا تھا، وقت سے پہلے آ کر بیٹھ جانا اور ہمیشہ حاضر رہنا۔ تو اچانک دیکھا کہ حاضر نہیں ہے، سوچا کوئی عذر پیش آ گیا ہو۔ اگلے دن جب درس میں آئے دیکھا پھر غیر حاضر ہے، تو ان کو تشویش ہوئی کہ پتہ نہیں کوئی بیمار ہے یا کیا عذر پیش آیا جس کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکے، یہ تو ہمیشہ حاضر رہنے والے طالب علم ہیں۔ تو کسی کو بھیجا ان کے قیامگاہ تک کہ جا کر معلوم کرو کہ وہ درس میں کیوں نہیں آئے۔ تو وہ صاحب گئے، وہ ایک مسجد کے قریب ایک چھوٹا سا حجرہ تھا، اس کے اندر رہتے تھے۔ تو اس حجرے کے پر جا کر دستک دی تو اندر سے آواز آئی کہ کیا بات ہے، کون صاحب آئے ہیں ملنے کے لیے، کیا بات ہے، کیا کام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ذرا ایک منٹ کے لیے باہر تشریف لائیے، کچھ آپ سے پوچھنا ہے، شیخ نے بھیجا ہے۔ تو جواب میں اندر سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں باہر نکلنے سے معذور ہوں، یہیں سے مجھے بتا دیجیے کہ کیا بات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ بیمار ہیں تو ہم آپ کی عیادت کر لیں گے، آپ کو کوئی ضرورت ہے تو وہ پوری کر دیں۔ امام شیخ نے یہ بھیجا کہ آپ غیر حاضر ہیں 2 دن سے سبق میں، ان کو تشویش ہے۔ تو جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا کہ امام بخاری نے اللہ سے جواب دیا کہ اصل میں معذور اس لیے ہوں کہ میرے پاس کوئی ایسا کپڑا نہیں ہے کہ جس کو پہن کر میں اپنی ستر عورت کر سکوں۔ ایک کپڑا میرے پاس تھا، اسی کو دھو کر پہن لیا کرتا تھا، اور اسی کو دھو لیتا اسی کو پہن لیتا، لیکن اب وہ کپڑا اتنا جگہ جگہ سے پھٹ گیا ہے کہ اگر اس کو میں پہن کر باہر آؤں تو جو شریعت کا حکم ہے کہ مرد کے لیے گھٹنے سے اوپر ناف تک کا حصہ یہ ڈھکا رہنا چاہیے، تو یہ شریعت کا حکم میں پورا نہیں کر سکتا، اس واسطے مجبوراً گھر میں بیٹھا ہوں۔ اس حالت میں جا کر علم حاصل کیا امام بخاری، ایسے نہیں بن جاتا امام بخاری، ایسے ہی دنیا نہیں مان لیتی کہ کسی کو امام اور اپنا مقتدا۔ ان قربانیوں کے بعد یہ علم حاصل فرمایا۔ آج ہمارے پاس یہ پکی پکائی روٹی موجود ہے، حدیث کی کتابیں، ایک ایک حدیث بیٹھ کر آرام سے بیٹھ کر مسند کے اوپر بیٹھ کر پڑھ لی اور سن لی۔ ان حضرات نے ایک ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے ایسی ایسی قربانیاں دی ہیں، ایسی ایسی مشقتیں اٹھائی ہیں کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ تو اس طرح یہ علم حاصل کرنے کے بعد پھر واپس اپنے وطن بخارا گئے، اور بخارا کے اندر اس مدرسے میں، مدرسہ میر عرب کے نام سے مشہور ہے، اب بھی آج بھی موجود ہے، اس کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ تو اس میں جا کر امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی حدیث کی کتاب صحیح بخاری لوگوں کو لکھوائی۔ اس زمانے میں پریس کا رواج تو تھا نہیں کہ پریس ہوتے اور اس میں کتاب چھپ جاتی اور پھیل جاتی، وہاں تو طریقہ یہ تھا کہ استاد بیٹھتا اور بیٹھ کر املا کراتا تھا، سننے والے بیٹھ کر اس کو لکھ لیتے۔ اس طرح 90,000 نسخے صحیح بخاری میں اس مدرسے سے بیٹھ کر لکھوائے ہیں امام بخاری، 90,000 نسخے صحیح بخاری۔ اور آج تو لاؤڈ اسپیکر کا زمانہ ہے،
ذرا چند افراد جمع ہوئے تو لاؤڈ اسپیکر کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلتا. اور اس زمانے کے اندر حضرات محدثین رحمہ اللہ تعالیٰ کے ایک ایک درس میں اتنے افراد ہوتے تھے کہ کسی ایک محدث کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے ایک درس کے اندر 15,000 قلم اور دوات شمار کیے گئے لکھنے والے. اور حضرت امام علی بن المدینی رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کے ہم عصر ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کا جو درس ہوا کرتا تھا صبح کو طلوع آفتاب کے بعد شروع ہوتا تھا، اشراق کے بعد. تو لوگ ان کے درس میں شرکت کے لیے ایک دن پہلے عصر کے وقت سے جا کر جگہ پر قبضہ کرتے تھے. سب جگہ ملتی تھی، عصر کے وقت جا کر جگہ اپنی بناتے تھے، وہاں پر کوئی رومال وغیرہ بچھا کر بیٹھتے تھے کہ تاکہ اگلے دن طلوع آفتاب کے بعد ان کے درس میں شمولیت ہوتی. ہوتا یہ تھا کہ استاد نے ایک جملہ حدیث کا کہا، جب جہاں تک آواز گئی وہاں تک لوگوں نے سنا اور لکھا، پھر ایک اور آدمی کھڑا ہوتا تھا وہ اس کو دوہراتا تھا پچھلے والے لوگوں کے لیے. پھر جہاں تک اس کی آواز گئی وہاں تک لوگوں نے سنا اور لکھا، اس کے بعد ایک اور آدمی کھڑا ہوتا تھا وہ پیچھے. اس طرح ایک ایک جملہ تمام افراد تک پہنچایا جاتا تھا. اس طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر یہ صحیح بخاری کے 90,000 نسخے اس مسجد کے اندر، مسجد مدرسہ میر عرب کے اندر تعریف فرمائے اور دونوں دنیا تک پہنچائے. تو اب یہ کر رہا تھا کہ یہ سرزمین وہ ہے جس نے امام بخاری جیسا انسان پیدا کیا. امام ترمذی ترمذ کے رہنے والے تھے، وہ بھی ازبکستان کا حصہ ہے. اور بڑے بڑے اولیاء کرام، بزرگان دین، حضرت آپ نے سنا ہوگا سلسلہ نقشبندیہ، صوفیاء کرام کا بہت بڑا سلسلہ ہے. اور ہمارے ہاں جو حضرت خانوی رحمۃ اللہ سے کا جو سلسلہ ہے اس میں چاروں سلسلوں میں بحث ہوتی ہے، اس میں نقشبندیہ سلسلہ بھی داخل ہے. اس کے جو امام ہیں حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی وہیں سمرقند کے قریب ان کا مزار ہے اور وہیں پر ہوئے ہیں. حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ مولانا عبد الرحمن جامی کے شیخ اور استاد، وہ بھی وہیں پر سمرقند کے اندر ہوئے ہیں، سمرقندی کے اندر ان کا مزار ہے. اور یہ وہی بزرگ ہیں حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ، جن کا واقعہ شاید میں نے کبھی آپ کو سنایا تھا کہ ایک شخص ان کی شہرت سن کر، ان کی بزرگی کی شہرت سن کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو آ کر دیکھا تو حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کے بڑی تجارتیں چل رہی تھی، دکانیں ہیں، تجارتیں ہیں، صبح سے شام تک تجارت کے کام میں مشغول ہیں. کچھ لوگ بھی آتے ہیں اپنا ان کو ارشاد تلقین بھی فرماتے ہیں، لیکن زیادہ وقت گزرتا ہے تجارت کے کام میں. تو اس نے، وہ جو آدمی آیا تھا اس نے یہ سوچا کہ میں تو سمجھ کے آیا تھا کہ کوئی اللہ کے ولی ہیں، بزرگ ہیں اور اللہ اللہ کرتے ہوں گے بیٹھ کر، یہ تو تجارت میں لگے ہیں صبح شام تک. تو اس کے دل میں یہ خیال پیدا. تو ایک دن حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ تفریح کے لیے عصر کے بعد ہوا خوری کے لیے باہر نکلے ہوئے تھے، یہ شام بھی ساتھ تھے. تو چلتے چلتے خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی ہمارا دل چاہتا ہے کہ حج کو چلے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اگر مجھے بھی رفاقت مل جائے تو بڑی سعادت ہے، آپ کی رفاقت میں حج کی سعادت نصیب ہو جائے. تو حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بس چلو، یہ سڑک جا رہی ہے اسی راستے پر، بس چلو. تو وہ مریض صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت ابھی جہاں میں نبی آپ کہا کہ اچھا میں ذرا چادر چھوڑایا اپنی وہاں جہاں قیام اپنے قیام کا انتظام کر رکھا ہے، وہاں پہ مجھے چادر رکھی ہوئی ہے، وہ ذرا چادر اٹھا لو تو پھر آپ کے ساتھ چلو. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی تمہیں اپنی چادر کی اتنی فکر ہے کہ اس چادر کے لیے کے بغیر تم حج کو جا نہیں سکتے، اور تمہیں یہ نہ دیکھا کہ ہماری اتنی تجارتیں پڑی ہوئی ہیں وہاں پر، کتنی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، کتنی تجارتیں چل رہی ہیں، کتنے افراد اس میں کام کر رہے ہیں، اور اس کو چھوڑ کر ہم جانے کو تیار ہیں. پھر سمجھایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ دل تمہارا اٹکا ہوا ہے اس چادر کے اندر. الحمدللہ میری تجارتیں بہت چل رہی ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے دل کسی میں اٹکا ہوا نہیں. اور دنیا وہ ہے جس میں انسان کا دل اٹک جائے.
اور دل اگر چھوٹی سی چیز میں اٹک جائے، چھوٹی سی چادر میں، تو وہ چادر دنیا ہے انسان کے لیے. اور اگر دنیا بہت ہو لیکن دل اچھا ہوا نہ ہو تو وہ بھی دنیا نہیں، وہ بھی آخرت. یہ بات حضرت خواجہ عبید اللہ آغا رحمۃ اللہ علیہ کی، اور ان کا مزار بھی اسی سمرقند کے اندر واقع ہے. ہمارا عبد الرحمان جامی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہے. اور ان کا یہ مقولہ مشہور ہے کہ یہ چونکہ تاجر آدمی تھے، بظاہر زندہ تجارت کا کام کرتے تھے، ساتھ ساتھ بادشاہ وقت جو تھا اس کی اصلاح کی بھی فکر کرتے رہتے تھے. کبھی کبھی اس کے بعد جاتے اس کو جا کر نصیحت کرتے. تو لوگ سمجھتے تھے کہ دنیا دار آدمی ہے، تجارت میں لگے رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ بادشاہوں کے ساتھ حکام کے ساتھ بڑا تعلق ہے، تو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ دنیا دار آدمی. کیا ہوا تو لوگ سمجھتے تھے کہ دنیا دار آدمی. ایک شخص نے، ایک بزرگ نے ان کو لکھا کہ حضرت آپ اپنے آپ کو اس طرح بنائے رکھتے ہیں کہ جیسے بڑے تاجر ہیں اور بڑے دنیا دار ہیں اور بادشاہوں سے بھی تعلق اور حکام سے بھی تعلق، تو یہ آپ ایسا نہ کریں تاکہ لوگوں کو غلط فہمی پیدا نہ ہو. تو جواب میں انہوں نے خط میں لکھا یہ جملہ مشہور ہے خواجہ عبید اللہ علیہ، اگر شیخی کنم ہے شیخ مریدے در دنیا نہ یابت لیکن مرا کار دیگر فرمودہ، کہ اگر یہ پیر بننا چاہوں تو پیر بن کر اس طرح بیٹھوں تو شاید کسی پیر کو کوئی مرید نہ ملے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طریقے مجھے عطا فرمائے ہیں کہ لوگوں کو مائل کرنے کے اور لوگوں کو مرید بنانے کے اور ان کے اصلاح و ارشاد کے، کہ اگر میں پیر بن کے بیٹھ جاؤں تو شاید کسی پیر کو کوئی مرید دستیاب نہ ہو. لیکن مرا کار دیگر فرمودہ، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے کسی اور کام کے لیے بنایا، کسی اور کام کے لیے پیدا کیا ہے کہ میں وہ کام انجام دے رہا ہوں کہ یہ بادشاہوں کی اصلاح اور حکام وقت کی اصلاح کی فکر میں لگا ہوا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمانے، میرے لیے یہی ذخیرہ آخر بن جائے. یہ بھی انہیں کا خواجہ عبید اللہ آغا رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے. ان کا مزار بھی سمرقند میں ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت قصب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عباس چچا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کریے ان کے صاحبزادے، جو سب سے پہلے اس علاقے میں اسلام کی دعوت لے کر تشریف لے اور وہیں پر شہید ہوئے. ان کا مزار بھی کسی جگہ پر واقع ہے. چپا چپا شخصیتوں سے بھرا ہوا ہے. بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے اولیاء کرام، علم کلام اور علم عقائد کے ائمہ، وہ سب اس جگہ پر مدفون ہیں. تو مرکز تو تھا ایسا عظیم الشان اسلام کا جس نے ایسے ایسے آفتاب و ماہتاب پیدا کیے، لیکن یہ شامت اعمال ہے کہ وہی مرکز جو ہر وقت قال اللہ اور قال رسول میں گونجتا تھا، یہ اشتراکی انقلاب کے بعد جب کمیونسٹوں کا انقلاب آیا تو اس نے رفتہ رفتہ ان سارے علاقوں پر قبضہ کیا. یہ ترکستان کہلاتا تھا کسی زمانے میں. یہ علاقہ کبھی ترکستان کے نام سے معروف ہوا تاریخ میں، کبھی توران کے نام سے، کبھی خوارزم کے نام سے، مختلف نام اس کے ہوتے رہے. لیکن یہ علاقہ اتنا بڑا تھا کہ سارا ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، برما، سعودی عرب، وہ سارا ملا لیا جائے تو مجموعی رقبے سے بھی زیادہ بڑا رقبہ، اتنا بڑا ملک. لیکن اس کو تقسیم کر کے، تقسیم کر کے بہت سے حصوں میں تقسیم کر دیا روس نے. اور یہ اس آخری دور کے اندر ظلم و ستم کی اور جبر و تشدد کی ایسی داستانیں اس نے قائم کیا کہ مثالیں قائم کی کہ شاید دنیا کے اندر کہیں نہیں ملے. جہاں قال اللہ اور قال رسول کی سزاؤں سے جو علاقہ گونجتا تھا وہاں اذان ممنوع قرار پا گئی، مسجدیں بند کر دی گئیں، مدرسوں پر تالے ڈال دیے گئے، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، سجدہ کرنے کی اجازت نہیں، کلمہ پڑھنے کی اجازت نہیں. یہاں تک کہ مسجدوں کو بعض جگہ سینما گھروں میں تبدیل کر دیا، بعض جگہ گودام بنا دیے گئے، بعض جگہ ورک شاپ بنا دیے گئے، بعض جگہ دفتر کھول دیے گئے، مسجدیں بند. اور جو شخص نماز پڑھنا چاہے اس کے اوپر سزائیں ایسی وحشتناک سزائیں کہ کوئی اس کا نظیر ملتی مشکل ہے. علماء کرام خاص طور پر نشانہ بنے. ملا کہلاتے تھے، یا آج تو ملا کا لفظ انگریز نے بڑا بدنام کر دیا اور اس لفظ کو گالی بنا دی.
لیکن حقیقت میں یہ تعریف کے اندر بڑا عظمت کا لفظ تھا، اور جس کی بہت تعظیم کرنی ہوتی تھی، جو بڑا پڑھا لکھا بڑا عالم و فاضل آدمی ہوتا تھا، اس کو ملا کا خطاب ملتا تھا، اور ان علاقوں میں اس کو دام اللہ کہا جاتا تھا۔ دام اللہ کے معنی بہت بڑا علامہ۔ لیکن یہ انگریز نے اور غیر مسلم طاقتوں نے یہ دیکھ کر کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن یہ ملا ہی ہے، لہٰذا ملا کو اتنا بدنام کیا اتنا بدنام کیا اتنا بدنام کیا کہ یہ گالی بن گیا لفظ۔ لیکن حقیقت میں یہ ملا ہی تھا جس نے اس 70 سال کی زبردست مشقتوں کو جھیل کر اس قوم کے اندر کم از کم ایمان کی حفاظت کری۔ اس کے ساتھ یہ سلوک ہوا کہ جس شخص کے بارے میں معلوم ہو گیا کہ اس کا علم دین سے کوئی تعلق ہے ذرا سا بھی، اس کے لیے خندقیں کھودی گئی، خندقوں کے اندر چونا بھر کے اس کے اندر علماء کو ایک ساتھ دھکا دے دیا گیا کہ وہ چونوں میں طرف طرف کر ختم ہو گئے۔ ایسے بھی واقعات پیش آئے کہ ان کو اٹھا کر سائبیریا کے علاقے میں جلا وطن کر دیا، جہاں درجہ حرارت -60 ڈگری ہوتا ہے، -60 جہاں درجہ حرارت ہوتا ہے کہ کوئی انسان کے لیے زندہ رہنا مشکل ہے، وہاں پر لے جا کر جلا وطن کر دیا کہ ان کے لیے کوئی راستہ موجود نہیں ہے۔ یہ مشقتیں ان کو بتائی، بہتوں کو ناخن اکھیڑ دیے گئے، بہتوں کی کھالیں کھینچ دی گئی، اور روز یہ منظر آنکھوں کے سامنے آیا کرتا تھا علماء کرام کہ یہ علماء کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ لیکن اسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان بندوں کو اللہ نے توفیق دی کہ 70 سال اس عالم میں گزرے ہیں اس جبر و تشدد کی فضا میں، لیکن اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توفیق دی کہ چھپ چھپ کر خفیہ طریقے سے تہخانوں میں بیٹھ کر اور خفیہ حجروں میں بیٹھ کر انہوں نے قال اللہ اور قال رسول کو نہیں چھوڑا۔ ہم سمرقند کے اندر ایک امام صاحب کے دعوت پر ان کے مسجد میں جا کر مقیم ہوئے، اور وہ امام وہاں کے مشہور ائمہ میں سے ہیں، مشہور علماء میں سے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ یہ مسجد جس میں آپ کے حاضر ہیں، یہ مسجد روسی انقلاب کے بعد اس کو سنیما گھر میں تبدیل کر دیا گیا، اور اگر کچھ دن پہلے آپ آتے تو میں آپ کو وہ اشتہار دکھاتا جو اس کے دروازے پر لگے ہوئے تھے، فلموں کے اشتہار، اور نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ میرے والد وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد جو تھے وہ اس مسجد کے خادم تھے، اور جب روسی انقلاب آیا تو انہوں نے ان کو کسی کھیت کی ڈیوٹی پر لگا دیا تھا، کسی کھیت کی خدمت کے کام پر لگا دیا تھا، تو صبح سے لے کر فجر کے بعد سے 2-3 بجے تک وہ کھیت کے اوپر کام کرتے، محنت مشقت کرتے، اور جب 2-3 بجے گھر واپس آتے تو نماز پڑھنا چاہتے تھے، زور کی نماز، تو گھر میں مصلی اور جانماز رکھنے کا تو کوئی سوال نہیں تھا، اس واسطے کہ کسی بھی وقت چھاپا پڑ جائے اور جانماز اگر برآمد ہو جائے تو پورے گھر کی خیر نہیں، اسے جانماز رکھنے کا سوال نہیں تھا۔ تو وہ لیکن نماز پڑھتے ویسے ہی فرش کے اوپر، اس میں بھی خطرہ لگا رہتا تھا کہ کوئی آدمی اچانک اگر آ کر دیکھ لے گا تو پتہ لگ جائے گا باہر کی نماز پڑھی جا رہی ہے۔ تو وہ یہ کرتے کہ اپنی اہلیہ کو، وہ کہتے ہیں میری والدہ کو، اپنی بیوی کو یہ کہتے کہ تم چائے بنا کر رکھو، تو چائے کی کیتلی لے کر وہ بیٹھ جاتی، ان کی اوٹ میں کھڑے ہو کر یہ نماز پڑھتے تاکہ اگر کوئی اچانک آ جائے تو اس سے کہا جا سکے کہ چائے بن رہی تھی، چائے پی رہے۔ اور کہتے ہیں میں اس وقت چھوٹا سا 5 سال کا بچہ تھا، تو مجھے دروازے کے اوپر کھڑا کر دے رہے تھے کہ کوئی اگر آ کر مجھے پوچھے تو بتلا دینا کہ اندر چائے پی رہے، تو میں باہر کھڑا ہوتا اور تاکہ لوگوں کی نگرانی کروں، تو یہ جو سرکاریں ہوتے تھے ان کے کمیونسٹوں کے، تو وہ پھرتے آ کر مجھے اخروٹ دے کر کہتے کہ بتاؤ تمہارا باپ اندر کیا کر رہا ہے۔ میں بتاتا کہ میں وہ تو اندر چائے پی رہے ہیں، تو کہتے نہیں وہ شاید کچھ نماز پڑھ رہا ہوگا، اس طرح مجھے بتلانے کی کوشش کرتے، کہتے مجھے بچپن کی وہ بات اب تک یاد ہے۔ اور سارے دن یہ محنت کرنے کے بعد جب رات کا وقت آتا اور ساری بستی سو جاتی تو اس وقت میرے والد مجھے ایک اندرونی حجرے کے اندر لے جا کر مجھے بٹھاتے اور مجھے بٹھا کر قرآن مجید پڑھاتے، اور رفتہ رفتہ انہوں نے اپنے گھر کے اندر اس کمرے کو اس طرح بنا لیا تھا کہ باہر سے ایک الماری معلوم ہوتی تھی، اس میں برتن رکھے ہوئے تھے، لیکن حقیقت میں وہ الماری ایک دروازہ تھا، اس دروازے کو کھول کر اندر چھوٹا سا ایک کمرہ نکل آتا تھا،
اس کمرے کے اندر میں اپنے والد سے بیٹھ کر قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتا تھا، نہ صرف قرآن کریم کی بلکہ عربی زبان کی بھی اور سارے اسلامی علوم کی بھی رفتہ رفتہ اس طریقے سے ہم نے تعلیم حاصل کی. اور کہتے تھے کہ وہاں سارے لوگ سو رہے ہوتے اور ہمارا یہ مدرسہ اندر چل رہا ہوتا. سارا دن کھیت کی خدمت اور رات کے وقت میں بچوں کو پڑھانا اس طریقے سے خفیہ طریقے سے یہ معمول تھا. اور اس وقت کہتے ہیں مجھے اپنے والد کا یہ جملہ یاد ہے کہ میرے والد نے کہا تھا کہ بیٹا میں تو پتہ نہیں کب دنیا سے رخصت ہو جاؤں، لیکن یہ دین تمہیں ایک امانت کے طور پر حوالے کر کے جا رہا ہوں. یہ وہ زمانہ آ گیا جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ دین کو تھامنا اور دین کے اوپر عمل کرنا ایسا ہو جائے گا جیسے کہ ہاتھ میں انگارہ اٹھا. تو میرے والد نے کہا کہ بیٹا یہ دین میں تمہیں تمہارے ہاتھ پر ایک انگارہ چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ ایسا انگارہ ہے کہ اس کو تم پھینک بھی نہیں سکتے. اگر پھینک دو گے تو یہاں کا انگارہ دور ہو جائے گا، جہنم کے انگارے تمہارے استقبال کریں. اس واسطے اس انگارے کو پھینک بھی نہیں سکتے. لیکن اگر اس کو ہاتھ میں رکھو گے تو اس کی تپش اور جلن کو جب تک وہ انگارہ موجود ہے تمہارے ہاتھ محسوس کریں گے، اس کو تمہیں گوارا کرنا ہوگا، اس پر تمہیں صبر کرنا ہوگا. اسی طرح اللہ کے بندوں نے اپنے دین کو محفوظ رکھا. اور جہاں جہاں ملا کوئی آباد تھا اس کا گھر مدرسہ بنا ہوا. رات کا یہ شبینہ مدرسہ جو خفیہ تہخانوں کے اندر خفیہ حجروں کے اندر بیٹھ کر اس نے اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام دنیا کے لیے محفوظ رکھا. آج ملا کو گالیاں دینے والے تو بہت ہیں، ملا کو بدنام کرنے والے بھی بہت اور ملا کی برائیاں کرنے والے بھی بہت، لیکن یہ نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو محفوظ اس ملا کے ذریعے رکھا. اس نے مشقتیں جھیل کر، جان پر کھیل کر، تلوار اپنے سر پر لٹکتی ہوئی دیکھ کر، موت کو سامنے ناچتا ہوا دیکھ کر، روکی سوکھی کھا کر، فاقے جھیل کر اس بات کی کوشش کی کہ جس طرح امت کے سامنے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو محفوظ کر دیا. اور اللہ تبارک و تعالی نے اس سے یہ کام کیا. آج بھی اگر اس علاقے کے اندر کچھ تھوڑا بہت دین نظر آتا ہے تو وہ انہی قربانیوں کا نتیجہ ہے. بہت سے علماء ملتے تھے اور ان سب علماء کے سے باتیں عربی زبان میں ہو جاتی تھی، اور تو کوئی راستہ ان سے گفتگو اٹھانی عربی زبان میں بات کرتے. عربی اچھی خاصی بولتے تھے. تو جس سے ہم پوچھتے کہ بھائی عربی آپ نے کہاں سے سیکھی، تو ہر شخص یہ کہتا کہ صاحب ہم نے حجرے میں سیکھی. حجرے میں سیکھی. حجرے سے مراد یہی تھا کہ ہر ملا کے گھر میں یہ ایک خفیہ تہخانہ تھا جس میں بیٹھ کر یہ تعلیم حاصل ہو رہی ہوتی تھی. لوگ خواجہ راحت کے مزے لے رہے ہوتے اور یہ اللہ کے بندے اللہ رسول کا پیغام آپس میں ایک دوسرے سے ذکر کر رہے ہوتے. اس طرح اللہ نے ان کے ایمان کو محفوظ رکھا. اور حقیقت یہ ہے کہ ایمان کی حلاوت ان کو حاصل ہے. ہمیں آپ کو ورثے میں مل گیا اسلام، بیٹھے بٹھائے اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا. ماں باپ مسلمان تھے اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ دین اور ایمان کی دولت عطا فرما دی. کوئی کانٹا اس دین کو حاصل کرنے کے لیے پاؤں میں نہیں چبھا، کوئی قربانی دینی نہیں پڑی، کوئی فاقہ سہنا نہیں پڑا، کوئی تکلیف برداشت کرنی نہیں پڑی، کوئی پیسہ خرچ کرنا نہیں پڑا. اللہ تعالیٰ نے سب پر پھاڑ کر یہ نعمت دے دی. اس واسطے اس کی قدر نہیں. لیکن قدر پوچھیے ان سے جنہوں نے اس انگارے کو ہاتھ میں لے کر اور ان جان پر کھیل کر اس ایمان کی حفاظت کی ہے. معمولی بات نہیں ہے کہ 70 سال تک یہ ظلم و ستم کی چکی میں پسنے کے بعد اور پھر انسان مسلمان نکل آئے، اس طرح نکل آئے. آج آخر میں جا کر روسی حکومت نے بھی کچھ آزادیاں دے دی تھی، اکا دکا مسجدیں کھول دی گئی تھی، 2 مدرسے بھی قائم کر دیے گئے تھے. اس زمانے میں لوگ جانے تھے تو ان کو دکھا دیا جاتا تھا کہ دیکھو بھائی ہمارے یہاں بھی یہ مسجدیں قائم ہے، مدرسے قائم ہے. تو اس کا دکا کچھ ہو گئی تھی، لیکن تعداد ان کی محدود تھی. جو سب سے بڑا مدرسہ روس کے زمانے میں تھا، لیکن قدر پوچھیے ان سے جنہوں نے اس انگارے کو ہاتھ میں لے کر اور ان جان پر کھیل کر اس ایمان کی حفاظت کی ہے. معمولی بات نہیں ہے کہ 70 سال تک یہ ظلم و ستم کی چکی میں پسنے کے بعد اور پھر انسان مسلمان نکل آئے، اس طرح نکل آئے. آج آخر میں جا کر روسی حکومت نے بھی کچھ آزادیاں دے دی تھی، اکا دکا مسجدیں کھول دی گئی تھی، 2 مدرسے بھی قائم کر دیے گئے تھے. اس زمانے میں لوگ جانے تھے تو ان کو دکھا دیا جاتا تھا کہ دیکھو بھائی ہمارے یہاں بھی یہ مسجدیں قائم ہے، مدرسے قائم ہے. تو اس کا دکا کچھ ہو گئی تھی، لیکن تعداد ان کی محدود تھی. جو سب سے بڑا مدرسہ روس کے زمانے میں تھا تاشقند کے اندر، اس میں زیادہ سے زیادہ 40 طلبا سے پڑھنے کی اجازت ہے.
40 سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے تھے. لیکن آج الحمدللہ جب وہ آزادی حاصل ہوئی تو اب چھوٹے چھوٹے مدرسوں میں جا کر دیکھو تو معلوم ہوا کہ یہاں طلبا کی تعداد 200 ہے, یہاں 500 ہے, یہاں 1000 ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تعداد ہے تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے اور ان کو قدر و قیمت معلوم ہو رہی ہے کہ اب الحمدللہ ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں. لیکن کتابیں ان کے پاس نہیں, قرآن کریم کے نسخے ان کے پاس نہیں. مسجدوں میں جائیے, مسجدیں بڑی نظر آئیں گی الحمدللہ, بہت مسجدوں میں لوگوں کا رجوع بڑھ رہا ہے, لیکن اس کے اندر قرآن کریم کے نسخے نہیں. جمعہ کے دن میں مسجد کے اندر قرآن شریف اپنا چھوٹا ہماری شریف وہ بیٹھ کے پڑھ رہا تھا, تو اس مسجد میں کم از کم بھی 3,500 آدمی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوئے. تو جو بھی آتا وہ قرآن کریم کو حیرت سے اور بڑی لالچ سے دیکھتا تھا کہ یہ کیا نعمت لیے بیٹھا ہے. کہیں وہ قرآن کریم کا نسخے اتنے کم ہیں کہ ان کے لیے وہ ایک عجوبے سے کم نہیں. تو یہ حالت ہے. بچوں کو پڑھانے کے لیے نورانی قاعدہ نہیں. نورانی قاعدہ جو بچوں کو پڑھا ہے تو وہ ایک کو دیکھا تو وہ سن 1917 کا چھپا ہوا, وہ روسی انقلاب کے وقت کا, اس کی فوٹو چیک کر کے وہ پڑھاتے رہے. تو اس طرح بے سر و سامانی کے عالم میں اور قسم پرسی کے عالم میں انہوں نے یہ وقت گزارا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس ایمان کے قدر کی بھی توفیق عطا فرمائی. جن کو بہت سے ہیں جو بہ گئے اسی سیلاب, جو ملا کے زیر اثر نہیں تھے, ملا سے ان کو کاٹ دیا گیا تھا, تو وہ پھر بالآخر اس طرح بہ گئے کہ ان کو بسا اوقات کلمہ بھی معلوم نہیں کہ کلمہ کیا ہوتا ہے. نام کے مسلمان ضرور ہیں لیکن دین کے بارے میں کچھ پتہ نہیں. لیکن جن کا دامن کسی نہ کسی طرح ملا سے جڑا ہوا تھا, ملا سے وابستہ تھا, الحمدللہ اس پورے 70 سال کی مشقت کے بعد بھی الحمدللہ وہ صحیح سالم ایمان کے ساتھ بیٹھے ہیں اور اب قدر کر رہے ہیں, اس بات کی تلاش میں ہیں کہ کسی طرح دین کا علم حاصل ہو. تو یہ حالات ہیں. ہم نے اس مرتبہ وہاں اس علاقے میں دیکھے. کچھ عرصے پہلے مجھے چین جانے کا اتفاق ہوا تھا, تو وہاں بھی کم و بیش یہی حالات نظر آئے تھے. وہاں پر بھی صورتحال یہی تھی کہ ایک مدت دراز تک نماز پڑھنا منع تھا, مسجدیں بند تھیں, سب کچھ پابندیاں تھیں, لیکن اس کے باوجود اللہ کے بندوں نے اپنے دین کو محفوظ رکھا, تہخانوں کے اندر کتابوں تک کو محفوظ رکھا. وہاں چین کے اندر مجھے ایک عجیب نظارہ دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ میں ایک مدرسے میں گیا تو دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سر پر امامے بندھے ہوئے. 12-13 سال کا بچہ ہے اور اس کے سر پر امامے بندھا, ہر ایک بچے کے سر پر امامے. تو میں نے پوچھا کہ بھائی یہ بڑی اچھی بات ہے, چھوٹے سے بچوں کے امامے بڑے خوبصورت بھی لگتے ہیں, سنت بھی معلوم, سنت کا اہتمام کا بھی بڑا اہتمام معلوم ہوتا ہے. تو یہ کہاں سے آپ لوگوں نے یہ ریت ڈالی؟ تو مجمع میں تو کسی نے جواب نہیں دیا, مگر مجھے کڑھائی میں ایک امام صاحب نے بتایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ کچھ عرصے سے ہمارے ہاں بچوں کو مذہبی تعلیم کی اجازت تو مل گئی ہے, لیکن اب بھی پابندی یہ ہے کہ 18 سال سے کم عمر کے بچے کو مذہبی تعلیم نہیں دی جاتی. تو ہم نے بچوں کے سروں پر امامے اس لیے باندھے ہوئے ہیں کہ اس اماموں کی وجہ سے یہ ذرا بڑی عمر کے نظر آتے ہیں. تو اچانک اگر کوئی انسٹرکشن ہونے لگے تو دور سے یہ نہ معلوم ہو کہ چھوٹے چھوٹے بچے پڑھ رہے ہیں, بلکہ بڑے معلوم. اس واسطے ہم نے یہ امامے ان کو پہنائے ہوئے ہیں تاکہ ہم ان کو دین کی تعلیم دے سکیں. اسی طرح اللہ کے بندوں نے اپنے دین کو سنبھالا ہے, اس کی حفاظت کی ہے, اور اس طریقے سے اس دور میں بھی مثالیں قائم کی ہیں دین کے لیے قربانیاں دینے کی. تو عبرت جو ہوتی ہے وہ کئی پہلوؤں سے ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیسی نعمتوں سے سرفراز فرمایا. غلامی کا دور ہم پر بھی گزرا, انگریز کی غلامی کا, لیکن الحمدللہ یہ صورتحال پورے ہمارے علاقے میں کہیں نہیں تھی کہ کہیں نماز پر پابندی لگ گئی ہو, قرآن پر پابندی لگ گئی ہو, یا مسلمان ہونے والا کے کچھ جرم قرار دیا گیا ہو. ظلم و ستم اور طرح کے بات ہوئے, لیکن الحمدللہ یہ پابندی ہم پر کبھی نہیں لگی. اور خاص طور سے اب آزاد ہونے کے بعد تو ایک آزاد مملکت کے باشندے ہیں, کوئی ہمارے اوپر تلوار رکھنے والا نہیں ہے, کوئی ہمارے کے اوپر. کیسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہوئی ہیں آزادی کی, لیکن جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں اتنی ہی غفلت, اتنی ہی ناقدری. آج بھی زبان پر یہ بات سننے میں آتی ہے, جس سے پوچھو صاحب اس دور میں تو دین پہ عمل کرنا بڑا مشکل تھا. یہ جملہ جہاں چاہے سن لیجئے کہ صاحب اس دور کے 20ویں صدی کے دور میں تو یہ جن باتوں کی طرف آپ دعوت دیتے ہیں, جو پیغام آپ سناتے ہیں,
یا جو دین کی باتیں آپ بتاتے ہیں ان پر اس دور میں عمل کرنا تو بڑا مشکل تھا، اور اس دور کے اندر اس کے اوپر سے ٹھیک عمل نہیں ہو سکتا۔ ارے مشکل تم نے دیکھی نہیں، تمہیں معلوم نہیں کہ مشکل کیا چیز ہوتی ہے۔ اور ان لوگوں سے پوچھو کہ جنہوں نے صرف ایک نماز پڑھنے کی خاطر اپنی جانیں قربان کی ہے۔ ابھی اسی سفر میں راستے میں ہمیں جہاز کے اندر ایک صاحب ملے، وہ کسی مسجد کے امام تھے اندجان میں، فرغانہ کے رہنے والے تھے۔ تو انہوں نے بتایا، یا حالانکہ آخری دور کے آدمی تھے، انہوں نے بتایا کہ صرف ایک مرتبہ میں نے ایک جگہ اذان دے دی تھی، اس کے جرم میں 6 سال مجھے جیل بھگتنی پڑی ایک اذان دینے کے بعد۔ آج کون ہے جو ہمارے سروں پر تلوار لیے کھڑا ہے کہ تم نماز نہیں پڑھ سکتے؟ کون ہے جو تلوار لیے کھڑا ہے کہ تم روزے نہیں رکھ سکتے؟ کون ہے جو تلوار لیے کھڑا ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم نہیں دلوا سکتے؟ لیکن حالت یہ ہے کہ اس ساری نعمتوں کے باوجود قرآن کریم کی تعلیم کا حال یہ ہے کہ جگہ جگہ الحمدللہ مکتب کھلے ہوئے ہیں، مدرسے موجود ہیں، پڑھانے والے موجود ہیں، مفت تعلیم دینے والے موجود ہیں کہ جس کی کوئی فیس نہیں، دعوتیں دی جاتی ہیں کہ بھائی آ جاؤ، بچوں کو ہمارے یہاں داخل کر دو اور پڑھا دو، لیکن رخ نہیں، توجہ نہیں۔ بچوں کی فکر یہ ہے کہ بچہ ذرا پڑھنے کے لکھنے کے لائق ہو تو اسے سب سے پہلے گٹ پٹ سکھاؤ، اسے سب سے پہلے انگریزی میڈیم اسکول میں داخل کرو، نرسری میں داخل کرو، قرآن کریم پڑھانے کی طرف توجہ نہیں، اسلامی علوم اسلامی معلومات اس کو دینے کی طرف توجہ نہیں۔ اگر وہ اللہ کے بندے جنہوں نے اپنے بچوں کو پڑھانے کی خاطر موت سے ٹکر لی، وہ ہمارا یہ حال دیکھ لیں کہ کس حالت میں کتنی ناقدری کر رہے ہیں قرآن کریم کی اور اسلامی علوم کی، تو ان کو یہ احساس ہو کہ پتہ نہیں یہ لوگ مسلمان بھی ہیں کہ نہیں، اللہ بچائے۔ تو ایک تو عبرت کا پہلو یہ ہے کہ ادھر اتنی مشقتیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو حفاظت کرنے کی ان کو صلاحیت پر، ادھر اتنی نعمتیں اور نعمتوں کے ساتھ اتنی غفلت، تو کبھی کبھی سوچنا چاہیے ان باتوں کو، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کس راستے میں جا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ جو اس سے سبق ملا، آج کل میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ آج کل اتنی باطل کی تحریکیں اٹھتی ہیں، اسلام دشمن تحریکیں، ان کا سب سے پہلا حملہ علماء پر ہوتا ہے، یہ یاد رکھو ہمیں، علماء پر سب سے پہلا حملہ ہو۔ بھائی ہم اسلام کے مخالف نہیں ہیں، اسلام تو بڑی اچھی چیز، باقی یہ ملا جو ہے، یہ مولوی جو ہے، اس نے جو اسلام کی تشریح کی ہے، اسلام کی جو تعبیر کی ہے، اسلام کو جس کی جو نمائندگی کی ہے، تو یہ ملا نے بڑا خراب کر دیا اسلام۔ لہذا جو بھی باطل والا اٹھتا ہے، سب سے پہلا اس کا اعتراض، سب سے پہلا اس کا حملہ اس ملا اور مولوی کے اوپر ہوتا ہے۔ تو میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر ایک گلہ جا رہا ہو بھیڑوں کا، تو ایک بھیڑیا جو ہے اگر حملہ کرے ایک بکری کے اوپر تو بڑا وقت لگے گا، اور اس میں اندیشہ ہے کہ ناکام بھی ہو جائے۔ اس کا سب سے پہلا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ چرواہے کو ہلاک کر دے۔ جب چرواہا نہیں رہے گا تو بھیڑوں کو کھا جانا آسان ہو، آرام سے کھا لے گا۔ اگر چرواہا زندہ ہے تو ایک آدھ بھیڑ کو اگر کھا بھی لیا تو کہیں نہ کہیں سے وہ کوئی ایسا انتظام کرے گا کہ بھیڑیے کو ختم کر دے۔ لیکن اگر چرواہی کو نکل گیا تو پھر بھیڑیاں جو ہے بغیر چرواہے کے وہ ایک لقمہ توکل بن جاتی ہیں بھیڑیے کے لیے۔ تو میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جتنے باطل والے ہیں ان کا سب سے پہلا حملہ یہ ہوتا ہے کہ مولوی کو ختم کرو، مولوی کو بدنام کرو، مولوی کو کا رشتہ عوام سے کاٹ دو، اس کا رشتہ عوام سے کاٹ دو، اس کو ایک اچھوت بنا دو معاشرے کے اندر، اس کو ایسا بنا دو کہ کوئی اس کی طرف رخ نہ کرے، اتنا بدنام کر دو تاکہ جب یہ ہٹ جائے گا، یہ دیوار ہٹ جائے گی، اب اس کے بعد اس کو شکار باقی عوام کو شکار کرنا آتا ہے۔ جب تک یہ مولوی بیٹھا ہے تو یہ ہر وقت ہر چیز کے اوپر اعتراض کرتا ہے، ہر چیز کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے، تو یہ ایسا سب جان چیز ہے کہ اس کے اوپر توپیں اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی، مشین گنیں اس پر اثر انداز نہیں ہوتی، جرا بکریاں اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی، پاکوں کی یہ پرواہ نہیں کرتا، یہ اس حالت کے اندر بھی یہ اپنے بھجروں میں بیٹھ کر اپنا اللہ تعالیٰ رسول کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس کو ختم کر دو، اس کو فنا کر دو، جب تک اس کو فنا نہیں کرو گے یہ قوم جو ہے یہ تمہارے قابو میں نہیں ہے۔ تو یہ ہر باطل والے کی کوشش ہوتی ہے اور یہی کوشش وہاں پر بھی، لیکن آنکھوں نے دیکھ لیا
اس 70 سال کے دوران جو شخص ملا سے کسی نہ کسی طرح وابستہ تھا تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بھی محفوظ رکھا، اس کا ایمان بچ گیا، اور جو اس سے ہٹا ہوا تھا وہ بہ گیا اس سیلاب کے اندر۔ اقبال مرحوم جو مشہور ہمارے اردو کے شاعر ہیں، تو انہوں نے ان کے بہت شعر مشہور ہیں، ملا کے خلاف بھی ہیں بہت سے شعر۔ ملا کے کا جو تصور ان کے ذہن میں جو انگریزوں نے پیدا کیا تھا اس کی بنیاد پر بعض اوقات ملا کے خلاف بھی ملا کیا تھا اور مجاہد کیا تھا، اور اس قسم کے بہت سے شعر ملا کے خلاف بھی ہیں۔ لیکن ایک شعر انہوں نے بڑی حکمت کا کہا ملا کے بارے میں، وہ انگریزوں کی طرف سے انگریزوں کی زبان بولتے ہوئے وہ شعر کہا کہ افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو۔ کہ اگر افغانیوں میں سے دین کی غیرت ان کے دلوں سے کھینچنی ہے اور دین کو یہاں سے مٹانا ہے تو اس کا ایک واحد راستہ یہ ہے کہ ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو۔ جب تک ملا بیٹھا ہے یہ سینے میں جلنے والی ایمان کی شمع بجھ نہیں سکتی، اس کو نکال دو تو پھر اس شمع کو بجھانا آتا۔ تو یہ در حقیقت یہ پالیسی تھی انگریز کی بھی، اور یہی پالیسی ہر دشمن اسلام طاقت کی ہوتی ہے۔ اسلام پر براہ راست حملہ کرے گا نا تو عام مسلمان جو ہے جس کے دل میں کلمہ لا الہ الا اللہ ہے وہ کوئی اسلام کے خلاف بات سننا گوارا نہیں کر سکتا، برداشت نہیں کر سکتا۔ کوئی کہے کہ اسلام چھوڑ دو، توبہ توبہ نعوذ باللہ، کتنا ہی بے عمل انسان ہو، فاجر انسان ہو، اس سے کہے کہ تو اسلام چھوڑ دے تو کبھی تیار نہیں ہوگا، مرنے مارنے کو تیار ہو جائے۔ تو اس لیے اسلام پر براہ راست تو حملہ کرتے نہیں، لیکن ہیلا یہ تلاش کرتے ہیں کہ اس مولوی کو بدنام کرو، اس مولوی کو سے رشتہ عوام کا کاٹو، تاکہ بالآخر پھر جب یہ مولوی نہیں رہے گا تو دین کی بات پھیلانے والا، دین کی بات پہنچانے والا، دین کی بات کرنے والا نہیں رہے گا، تو ہمارے لیے یہ لقمہ اختر ہو جائے گا، نوالا نگلنا آسان ہو جائے گا۔ تو یہ دوسرا سبق بڑا زبردست ملتا ہے وہاں سے۔ تو آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر باقاعدہ یہ تحریک ہے، ایک سازش ہے کہ عوام کا رشتہ ملا سے کاٹ دو، مولوی سے کاٹ دو، ملا کا لفظ بدنام، مولوی کا لفظ بدنام، مولانا کا لفظ بدنام، علماء کا لفظ بدنام، اور ہر اہل باطل کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح یہ رشتہ کر دیں۔ تو بعض اوقات سارے مسلمان بھی اس فریب میں آ جاتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ملا کوئی معصوم تو ہے نہیں، مولوی عالم جو ہے کوئی معصوم تو ہے نہیں، کوئی فرشتہ نہیں ہے، کوئی پیغمبر نہیں ہے کہ اس سے غلطی نہ ہوتی ہو، غلطیاں ہوتی ہیں، اور بعض اوقات سنگین قسم کی غلطیاں بھی ہوتی، گناہ بھی ہوتے، سنگین گناہ بھی ہوتے، اور یہ ساری باتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بحیثیت مجموعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ توفیق دی ہے کہ یہ اپنی جان کو بھول کر، اپنے مفادات کو قربان کر کے دین کو سینے سے لگایا جاتا ہے۔ تو اس واسطے اس پروپیگنڈے کے اثر میں نہ آنا چاہیے۔ جس دن آگے مسلمان اس دن دیکھ لو کہ کیا حشر بنے گا، اس واسطے اس پروپیگنڈے میں نہ ہو۔ میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی اچھی بات فرمایا کرتے تھے، یاد رکھنے کی بات۔ لوگ کہتے تھے نا کہ صاحب آج کل مولوی عالم تو بڑی اچھی چیز تھی، مگر مولوی بھی گندے ہو گئے، دھوکے باز ہو گئے، اور نہ جانے کیسی کیسی حرکتیں یہ مولوی لوگ کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہوئے سارے مولویوں سے بدگمان کرنے کی ایک سلسلہ رہتا ہے۔ تو اب کہاں جائیں، اس کے بعد جائیں؟ اقبال ہی نے کہا تھا کہ خداوندا یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری۔ تو یہ مولوی ملا صوفی درویش یہ لوگ بھی اپنی دکانیں بڑھانے کے لیے سب اس قسم کے دھندے کرنے لگے، تو اب کہاں جائیں، کیسے ان سے رشتہ برقرار رکھیں؟ تو میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں فرمایا کرتے تھے کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ زمانہ ہے ملاوٹ کا، ہے کہ نہیں؟ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جو خالص ملتی ہو، یعنی ہمارے ملک کے حالات کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، گھی خالص نہیں ملتا، چینی خالص نہیں ملتی، آٹا خالص نہیں ملتا، کوئی چیز خالص نہیں ملتی، یہاں تک کہ کہنے والے کو یہاں تک کہا تھا کہ زہر بھی خالص نہیں ملتا۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی آدمی نے یہ اس ملاوٹ سے تنگ آ کر چاہا کہ زہر کھا کے خودکشی کر لو، تو زہر کھا کے بیٹھا، اب انتظار میں بیٹھا ہے کہ موت آئے گی، تو وہ آتی نہیں،
تو معلوم ہوا کہ زہر بھی خالص نہیں. تو اتنی ملاوٹ کا دورہ ہے کہ کوئی چیز خالص نہیں ملتی، ہر چیز ملاوٹ سے بھرپور ہے. جی تو ہمارے صاحب فرمایا کرتے کہ بھائی مولوی بھی خالص نہیں ملتا اور ملا بھی خالص نہیں ملتا، عالم بھی خالص نہیں ملتا. لیکن یہ بتاؤ کہ کیا اس ملاوٹ کی وجہ سے تم نے جن چیزوں میں ملاوٹ ہے ان چیزوں کو چھوڑ دیا کہ بھائی آٹا خالص نہیں ملتا لہٰذا اب آٹا نہیں کھایا کریں گے، اب تو گھس کھائیں گے، یا گھی خالص نہیں ملتا تو اب گھی نہیں کھایا کریں گے، تیل نہیں کھایا کریں گے کیونکہ تیل بھی خالص نہیں ملتا تو گریس کھایا کریں گے. جی تو کسی نے اس چیز کو چھوڑا نہیں. اب بھی اس ملاوٹ کے دور میں بھی جو کوئی شخص تلاش کرتا ہے اور محنت کرتا ہے تو محنت اور تلاش کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے نکال لاتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ فلاں جگہ فلاں دکان پہ ملتا ہے خالص گھی، فلاں دکان پہ ملتا ہے خالص آٹا، فلاں دکان جو ہے اس پہ مٹھائی اچھی ملتی ہے، اس کی تلاش کر کر کے کسی نہ کسی طرح پہنچ ہی جاتا ہے وہاں تک. تو ہمارے صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ مولوی بھی خالص نہیں ملتا اور یہ عالم بھی خالص نہیں ملتا. لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ناپید ہو گیا، تلاش کرنے سے آج بھی مل جائے گا. لیکن یہ عجیب معاملہ ہے کہ جب مولوی کا معاملہ ہے تو یہ تو مولوی جو ہے بڑے خراب ہو گئے، ان کے اندر بڑی خرابیاں پھیل گئی، ان کے اندر تو بڑے فتنے پیدا ہو گئے، لہٰذا اس مولوی کو چھوڑو. ارے بھائی ڈاکٹر دیکھے تم نے، ڈاکٹروں میں نہیں ہے دھوکے باز، کتنے آدمی بیٹھے ہیں دکان کھولے ہوئے، بڑے بڑے اشتہار لگائے ہوئے ہیں، بڑی بڑی دکانیں کھولی ہوئی ہیں اور لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں. لیکن کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب اب تو چونکہ سب لوگ دھوکے باز ہو گئے لہٰذا اب کبھی ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے کیونکہ یہ سب دھوکے باز ہیں، سب پیسہ کھانے والے، لہٰذا اب کبھی ڈاکٹر کی طرف رجوع نہیں کریں گے. ایسا کوئی نہیں کرتا. اس تمام خرابی کے باوجود جستجو کر کے طلب لے کر جب جاتا ہے تو نکال ہی لاتا ہے خالص چیز. تو حضرت والد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ہیں کہ آج بھی اگر کسی دل کے دل میں طلب ہو تو انشاءاللہ اس کو ملے گا. قرآن کا وعدہ ہے، قرآن کا وعدہ کہ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ صادقین قیامت تک باقی رہیں گے انشاءاللہ. ہاں ڈھونڈنے والے کی طرف چاہیے، دیکھنے والے کی نظر چاہیے، ذرا سی محنت اور جستجو چاہیے. تو اس کی وجہ سے بالکل پورے طبقے سے بدگمان ہو جانا اور پورے طبقے سے الگ ہو کر کٹ کے بیٹھ جانا یہ کسی طرح بھی درست نہیں. اور ایک بات میرے والد ماجد اور فرمایا کر رہی تھی سیاق میں، وہ بھی بڑی کام کی بات ہے، ہم لوگوں کے لیے بڑی کارآمد ہے. وہ فرماتے تھے کہ ایک مصیبت اور ہے کہ آج جب کوئی آدمی یہ تلاش کے لیے نکلتا ہے کہ مجھے کوئی مقتدا ملے، رہنما، دینی رہنما، تو وہ خاص اپنی طور پر بے عملی بد عملی کے کس اثر السافلین میں ہو، لیکن جب اپنے لیے رہنما کی تلاش کرنے نکلتا ہے تو اس کو تلاش کرتا ہے جنید شبلی کے معیار کہ مجھے لیے رہنما چاہیے کون کہ جنید بغدادی اتر کے آئیں گے تو میں ان کی رہنمائی قبول کروں، اور عبد القادر جیلانی آئیں گے اور شبلی آئیں گے تو ان کی رہنمائی قبول کروں گا. یہ للو پنجو جو یہاں پر پائے جاتے ہیں ان کی طرف میں رجوع نہیں کرتا. تو یہ دماغ میں یہ خرناک سمایا ہوا ہے کہ اسی معیار کے آدمی چاہیے. ارے بھائی اس معیار کے آدمی اب آج کہاں ملے گا تمہیں؟ کہاں سے شیخ عبد القادر جیلانی لاؤ گے؟ کہاں سے جناب بغدادی لاؤ گے؟ کہاں سے شبلی کو لے کر آؤ گے؟ میرے والد فرمایا کرتے تھے کہ بھائی جیسی روح ویسے فرشتے، جیسے تم ویسے ہی تمہارے رہنما، جس معیار کے تم ہو اس معیار کے رہنما الحمدللہ آج بھی موجود. جناب شبلی کے معیار کے نہ صحیح لیکن اس معیار کے جس معیار کے تم ہو الحمدللہ تمہارے لیے کافی ہے، تمہارے لیے کافی. یہاں تک میرے والد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، ایک صاحب ذکر کرنے لگے میرے والد سے کہ اگر کیا کروں کسی طرح دل مطمئن ہی نہیں ہوتا، جہاں دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ یعنی اس کے اندر کوئی نہ کوئی اعتراض سامنے آ جاتا ہے، طبیعت کو مناسبت نہیں ہوتی، دل جھکتا نہیں اس کی طرف، تو کیا کروں کس کے پاس جاؤں؟ تو والد صاحب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں یہ کیا کرنا چاہیے کرتے ہو کہ کوئی آنکھ میں جگتا نہیں. یہ آنکھ میں نہیں جگتا کہ آنکھ میں تکبر سمایا ہوا ہے. تم جا کر اپنی مسجد کے مؤذن کے صحبت میں بیٹھا کرو، اس سے تمہیں فائدہ ہو. اس واسطے کہ مسجد کا مؤذن کم از کم 5 وقت اللہ کا کلمہ بلند کرتا ہے. اگر تم طلب لے کر جاؤ گے اور دین کی طرف لے کر جاؤ گے اس کے پاس بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ نہ فرمائیں گے، کیونکہ دینے والے تو وہ ہیں. پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ کسی شیخ کے بس میں ہے تو کچھ دے دے، دینے والا تو وہ ہے. جب تم طلب لے کر جاؤ گے کسی
ایسے شخص کے پاس جس میں ظاہری طور پر دین کے خلاف کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہ اور کوئی نہیں ملتا تو مسجد کے مؤذن کے پاس جا کر بیٹھا کرو، اس کی صحبت سے تم کو فائدہ۔ تو غرض عرض کرنے کا منشا یہ تھا کہ یہ در حقیقت یہ ایک بہت بڑا جال ہے جو امت مسلمہ پر ڈالا جاتا رہا ہے کہ علماء پر اعتراض کرو۔ بھائی ہم اسلام پہ اعتراض نہیں کرتے، ہم تو یہ ان مولویوں پہ کرتے ہیں جنہوں نے اسلام کی غلط نمائندگی کی ہے، اسلام کو غلط سمجھایا ہے، اسلام کی غلط تشریح کی ہے، ان کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شرف اس طبقے کو بخشا ہے کہ اس کو ایک ڈھال بنا دیا۔ لوگ چاہتے تو اسلام پر اعتراض کرنا، لیکن اسلام پر اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس بیچارے کے اوپر کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں یہ خرابی پیدا ہوتی ہے کہ جو میں نے آپ کو عرض کی کہ جو لوگ ان سے وابستہ نہیں تھے وہ بہ گئے، آج کلمہ میں نہیں آتا۔ تو یہ اس پروپیگنڈے میں اس سازش کے اندر کبھی بھی مبتلا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، اہل حق کے ساتھ ہمیں ہمیشہ وابستہ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ دین اور ایمان کی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ یا اللہ رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر، یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح کر، یا ارحم الراحمین دین و ایمان کی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس کی صحیح فہم عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما، یا اللہ اپنے رحمت سے حق سے اور اہل حق سے ہمیشہ وابستہ رکھ، یا اللہ اپنے رحمت سے حق سے ہمیں ہم سب کو وابستہ رکھ، یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا